نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں ٹھہرا لوں کوئی کارساز؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہوں کہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں میں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ یومئذ، جس شخص سے پھیر لیا گیا اس دن عذاب، فقد رحمہ، پس یقیناً اللہ نے اس پہ رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع آیت نمبر 14، 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات کا ایک تسلسل اور ربط ہوتا ہے، یعنی بے ترتیبی بے تکی باتیں نہیں ہوتی، بڑی ایک مربوط گفتگو اور کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ سے قبل سورہ انعام کے شروع سے لے کر یہاں تک جو ہم نے کل کا سبق پڑھا ہے، آپ نے سنا اللہ نے ابتدا میں الحمدللہ فرمایا اور پھر اس پر عقلی دلائل دیے، پھر نہ ماننے والوں پر شکوہ اور شکایت کی اور ان کو ڈرایا عذاب سے کہ پہلے کئی قومیں اسی طرح برباد ہوئیں، پھر ان کے جو شبہات تھے ان کے جوابات دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، پھر ان کو کہا کہ آپ دنیا میں پھرو اور انجام تو دیکھو نافرمانی کرنے والوں کا۔ اور گزشتہ سبق میں پھر عقلی دلائل دوبارہ ارشاد فرمائی کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے بتاؤ یہ کس کا ہے؟ سب نے کہا اللہ کا۔ پھر فرمایا رات دن میں جو بھی دنیا میں ٹھہرتے ہیں سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ آج کے سبق میں طریقہ تبلیغ ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دلائل ان کے سامنے بیان ہو چکے، جب انکار کرنے والوں کا انجام بھی ان کے سامنے بیان ہو چکا،
اور جب یہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ساری کائنات کا خالق اور مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ یہاں تک تسلیم کرتے ہیں، اب آپ ان کو کہیں کہ تم بتاؤ، جب پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، محیی اور ممیت بھی اللہ، پھر بتاؤ نا اللہ کے علاوہ اور میں الہ کیسے بنا لوں؟ کچھ تو تم بھی سوچو عقل کے ساتھ اور مجھے جواب دو کہ اللہ کے علاوہ میں اور الہ کیسے بنا لوں۔ اور یہ بات پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختلاف ہرگز نہیں تھا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ وہ اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے، جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا، اللہ کو خالق اور مالک بھی مانتے تھے، آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہی کو مانتے تھے۔ کسی مکے کے مشرک کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات لات اور منات نے بنائی، وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے بنائی ہے۔ اختلاف اس بات میں تھا، آپ سورۃ الصافات میں اگر دیکھیں 23ویں پارے میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ کہتے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تمہاری سور و پکار کے لائق کوئی نہیں ہے، تمہارے عاجزیوں کے لائق کوئی نہیں ہے، اس بات پر وہ بگڑ جاتے، یستکبرون، تکبر کرتے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، نعوذ باللہ، پھر آپ کو شاعر اور مجنون کہتے ہوئے کہتے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی ذات کو بھی وہ مانتے تھے، اللہ کی صفتوں اور قدرتوں کو بھی مانتے تھے، صرف مسئلہ ان کا یہ تھا، وہ کہتے جو معبود ہم نے بنا رکھے ہیں نا، یہ چھوٹے اللہ تک پہنچانے والے، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ۔ یہ لا جو ہے نا، یہ ایک تلوار ہے، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھراں دے الہ بھنویندا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ نے کہا نا، الہ صرف اللہ ہی ہے، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا یہ کوئی نہیں ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ساری کائنات کی نفی کرنے کے بعد الا اللہ ہے۔ لا الہ جو ہے یہ صفائی ہے، اور الا اللہ پھر اس کے اندر نور ایمان ہے۔ پہلے دل میں غیر کو نکال، دل کو صاف کر، اور پھر اس میں اللہ کی توحید آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا مسئلہ آئے گا، اور اس کی الوہیت کا مسئلہ آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے اب کہیں نا، اتنے دلائل کے بعد جب یہ مانتے بھی ہیں کہ خالق و مالک کون ہے؟ اللہ، پھر آپ ان سے یہ کہیں نا، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور کارساز بنا لوں؟ ولی کا معنی کارساز، کام بنانے والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی میں اپنا حاجت روا، کوئی اپنا مشکل کشا کوئی اور بنا لوں؟ یار اتنا تو تم بھی سوچو نا، فاطر السماوات والارض، کہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا کون ہے؟ اللہ۔ جب آسمان و زمین کا تنہا وہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر میرا معبود بھی وہ اکیلا ہی ہے، عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ اللہ سوال کرتے ہیں، ھذا خلق اللہ، سورہ لقمان میں، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ، چاہے زمین میں، چاہے اوپر نگاہ اٹھاؤ تو اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، ھذا خلق اللہ، یہ سب تو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سب کس نے پیدا کیا؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، وہ چیز دکھاؤ جو اللہ نے نہ بنائی ہو، کسی اور نے بنائی ہو۔ کسی گھاس کے تنکے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ تنکا اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا، یا زمین کے کسی پتھر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ پتھر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا، نعوذ باللہ، یا ریت کا کوئی ذرہ تو دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو۔ جب ایک ذرہ بھی، جب ایک تنکا بھی، جب ایک پتا بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا تو وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، تو معبود کیوں اور ساتھ بن گئے؟ معبود بھی پھر وہ کیا ہے؟ اکیلا ہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی، یعنی اللہ کے علاوہ اور الہ کیسے بناؤں؟ پہلی دلیل کہ وہ اکیلا فاطر السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ اور دوسری دلیل وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ کھانے سے پاک ہے۔ اور معبود وہ ہوتا ہے جو کھانے سے، ہم نے سے قبل سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے، پچھلی سورت میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی الوہیت کی نفی کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بات فرمائی تھی، کانا یأکلان الطعام، بھائی عیسیٰ بھی الہ نہیں، حضرت مریم بھی الہ نہیں، کیوں؟ کانا یأکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو کھانے سے کیا ہو؟ پاک ہو، اور سب کو کھلاتا ہو، خود جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ معبود ہوتا ہے، اور وہ ہے تو صرف پھر کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے یہ کہیں، پھر میں اللہ کے علاوہ اور کارساز کیسے بناؤں؟ اور طریقہ تبلیغ، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، میرے محبوب صلی اللہ، محبت سے کہنا جی صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت، آپ کہیں مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلے نمبر کا فرما بردار بن جاؤں۔ اول من اسلم، ساری کائنات میں اگر اول نمبر کا کوئی رب کا فرما بردار ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، میں رب کا فرما بردار ہوں، اور رب کا حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، بس۔ اور تم جو کہتے ہو نا کہ ہماری بات مان لو، نہ، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تمہاری باتوں میں نہیں آتا۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کروں، تمہاری بات مانوں، اللہ کی بات کو چھوڑ دوں، نعوذ باللہ، پھر تو بڑے دن کا عذاب، اس کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس بندے سے اس دن عذاب پھیر لیا گیا اور ہٹا لیا گیا، یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا، اور اللہ کا رحم تبھی ہوگا جب میں اللہ کی اطاعت کروں گا اور شرک کرنے والوں سے دور رہوں گا۔ اس لیے بھائی تمہاری بات تو میں ہرگز نہیں مانتا، میں بات مانوں گا تو اپنے رب کی بات مانوں گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا یقیناً وہ واضح طور پر کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا 4 پارے میں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی کامیابی بھی دھوکہ اور دنیا کی ناکامی بھی دھوکہ، کامیابی ہے تو صرف وہی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو ہماری بات مانو، نہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے انی امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں،
ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا وہ جو فرما بردار ہے، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہو جا تو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص سے اس دن عذاب پھیر لیا گیا یقیناً اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ واضح طور پر کامیابی ہے۔